تو ہم بھی کیوں نہ ناز کریں. فی الحال یہ بات بتانے کا مقصد تھا، اور ایسے ہی ہمیں رہنا ہے. ہمیں یوں ہی میلاد مناتے رہنا اور اسی طریقے پہ چلنا ہے، اور وہ طریقہ جو ہمارے بزرگ ہمیں بتا گئے انہی پہ ہمیں قائم و دائم رہنا ہے. فی الحال الحمدللہ الحمد لولیہ والصلاۃ والسلام علی نبیہ وعلی آلہ وصحبہ المتادبین بآدابہ. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سکندر بھائی اس کا ایکو ہلکا سا کم کرنا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کسی ایسی شخصیات کا نام نہیں ہے کہ ہم نے لیا. اعلیٰ حضرت نام ہے یقینی. اگر نام لیا جائے یقینی طور پر دیکھا جائے، اعلیٰ حضرت نے وہ کام کیے اپنی زندگی میں، وہ کام کیے کہ کوئی شخص ان کاموں کو نہیں کر سکتا دور حاضرہ میں. ان سے پہلے آئے، مگر اعلیٰ حضرت ایک ایسی شخصیت ہیں بالیقین، ایسی شخصیت ہیں کہ آج اگر اعلیٰ حضرت کی 1400 کتابوں کو جو ہے تصانیف اگر دیکھی جائے اور ان کا مطالعہ کیا جائے، اور انسان ان کو پڑھے کہ اعلیٰ حضرت نے جو کتابیں لکھی ہیں پوری زندگی سمجھنے میں آج کی شخص لگا سکتا ہے. پوری زندگی اپنی گوا دے گا سمجھنے میں کہ اعلیٰ حضرت کی کتابیں کیا تھیں. آج ماشاءاللہ ہمارے امام صاحب آئے ہوئے ہیں، اور ہمارے عزیز ہمارے گاؤں کی شخصیات جو بہت بلند بالا ہیں، اور ہمیں فخر ہے الحمدللہ ایسی شخصیات پر اور ایسے لوگوں پر، کیونکہ یہ وہ بڑے لوگ ہیں جو دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، دین اسلام کو پھیلا رہے ہیں، بتا رہے ہیں لوگوں تک کہ کیسے دین اسلام کو پھیلایا جاتا ہے، کیسے دین اسلام میں چلا جاتا ہے. تو میں بات کر رہا تھا اعلیٰ حضرت کی. اعلیٰ حضرت کوئی نام ایسے نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت کا نام لے لیا اعلیٰ حضرت، ان کو اعلیٰ حضرت نام تو امام احمد رضا خان ہے، نام امام احمد رضا خان ہے. اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں؟ بڑے حضرت ہیں ہمارے اعلیٰ حضرت خود ہی نہیں فرماتے ہیں، نبی کے بارے میں فرما رہے نا سب سے اعلیٰ و اولیٰ، وہی ہمارے اعلیٰ حضرت ہیں. وہ اعلیٰ ہیں، اور یہ دنیا مانتی ہے کہ اعلیٰ حضرت کی ذات مبارکہ اگر دنیا میں دیکھا جائے، تمام دنیا میں تمام علماء ایک طرف ہو جائیں، تمام علماء اپنی کتابیں تصانیف کریں، تمام علماء اپنی پوری زندگی لگا دیں، میں خدا کی قسم کہتا ہوں ایک فتاوی رضویہ ایک طرف اور آج کے علماءوں کی کتابیں ایک طرف. وہ اعلیٰ حضرت کی ذات مبارکہ ہے. تم بات کرتے ہو نا اعلیٰ حضرت کی، ہمارے اعلیٰ حضرت کی بات کرنے میں ساری زندگیاں تمہاری فنا ہو جائیں گی، ساری زندگیاں سمجھنے میں مسائل. مگر یقینی بات ہی نا، اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ کو اٹھا کے دیکھو، کون سا مسائل ایسا ہے جو ذکر نہ کیا ہو. اور ایسے ایسے مسائل آج تم ڈھونڈتے ہو، آج تم تلاش کرتے ہو کہ کوئی مسائل مل جائیں، آج تم بات کرتے ہو وہ امام احمد رضا خان کی. ارے میں کہتا ہوں تمہارے ہی مدارس میں اگر آج مسائل کی بات آتی ہے تو تم فتاوی رضویہ تلاش کرتے ہو، مسائل کی بات آتی ہے تم اعلیٰ حضرت کی کتبیں تلاش کرتے ہو، تم بات کرتے ہو امام احمد رضا خان. یہ اعلیٰ حضرت ہیں. اور اعلیٰ حضرت ایسے نہیں اعلیٰ حضرت ہیں. اعلیٰ حضرت مدینہ شریف کی بات ہے نا، مدینہ شریف میں اعلیٰ حضرت جلوہ فرمائے. آپ کی طبیعت علیل ہے، مخالف میں کھڑا ہوا نا کہ اعلیٰ حضرت بریلی سے جو آئے ہوئے ہیں، ہند سے جو آئے ہوئے ہیں، وہ کون ہیں؟ ایک فتویٰ لا کے دیتے ہیں نا، وہابیوں میں سے ایک فتویٰ لا کے دیتا ہے کہ اعلیٰ حضرت آپ کو نا اس رد پہ لکھنا ہے اور آپ کو وقت دیا گیا ہے.
آپ کو وقت دی، آپ کی طبیعت اس وقت بہت علیل تھی، آپ کو بخار تھا، اور اس کا املا بھی کیا تھا، آپ کے شاگرد تھے، ان کا نام ذہن میں نہیں، شاگرد تھے، انہوں نے املا کیا تھا، آپ نے بولا تھا، املا کا مطلب یہ ہوتا ہے جو ہم بولیں گے وہی لکھیں گے آپ۔ ابھی لے کے آیا نا فتویٰ کہ اعلیٰ حضرت کے پاس، فتویٰ لے کے آیا اعلیٰ حضرت کے پاس کہ اس کو لکھنا ہے، آپ نے فرمایا ہماری طبیعت علیل ہے، اور وہ بہان وہابیوں کا دور مکے میں، آپ کے مکے مدینے میں، آپ کے پاس لے کے آنا، آپ نے فرمایا اچھا ایسی بات ہے، ضروری بات ہے، لکھنا ہی یہاں لکھ دیجئے۔ آپ اعلیٰ حضرت کی تاریخ کو، تواریخوں کو اٹھا کے دیکھیں، کسی نے فتویٰ دیا اعلیٰ حضرت کا، ارے آپ کو اس کو تصنیف کرنا ہے، آپ کو لکھنا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ضروری ہے، وہ کہتے ہیں ہاں ضروری ہے، تو اعلیٰ حضرت اپنا قلم لکھتے ہیں، اٹھاتے ہیں، قلم اٹھانے کے بعد جب لکھنا شروع کرتے ہیں، آج تاریخ گواہ ہے، جو آج کمپیوٹر 14 گھنٹوں میں ایک کتاب کو نکالتی ہے، الدولت المکیہ امام احمد رضا خان نے اپنے قلم سے لکھا تھا، پورا مکہ حیرت میں تھا، یہ امام احمد رضا نے کیسی کتاب نکال دی ہے۔ وہ ہمارے اعلیٰ حضرت ہیں، اور وہ اعلیٰ حضرت کی ذات مبارکہ ہے، ایسی ذات مبارکہ ہے، آج گننے بیٹھ جاؤ نا، ہم لوگ کہتے ہیں نا تم سارے ایک طرف، اعلیٰ حضرت کے قدم مبارک ایک طرف، اور ان سے بھی بہتر ہمارے اعلیٰ حضرت کے قدم مبارک۔ بے شک بے شک۔ آپ دیکھیں نا، میں نے قرآن پاک کی جو آیت پڑھی تھی نا، اللہ پاک فرماتا نا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، اور راستہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ کہ راستہ ان کا جن پر تو نے غضب فرمایا۔ اچھا، اس میں بات آ گئی، میں نے ذکر بھی کیا کافی جگہ، مگر امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان ہمارے اعلیٰ حضرت کی ایک چھوٹی سے نقطے پہ آپ نظر ڈالیں، آپ چھوٹے سے نقطے پہ نظر ڈالیں، آپ پہچان لیں گے نا کہ اعلیٰ حضرت کیا ہیں۔ آپ دیکھیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ ابھی یہ کنز الایمان آپ جب کھولیں گے، کنز الایمان کی سورہ فاتحہ کھولیں گے، اس میں آپ دیکھیں نا کنز الایمان میں جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے جو ترجمہ کیا ہے وہ یہ کیا ہے، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ اور جب ان کی طرف جائیں گے، آپ ان کی طرف سمجھ لیں جو پیسے دے کے کہتے ہیں کہ دین میں داخل کرو، جو مہدوں کو کھول کے رکھیں، کہتے ہیں نا تم ایمان کو چھینو پیسے لے جاؤ، جو یہ کہتے ہیں، میں نے یہ کہنا نا ان کا ترجمہ آپ اٹھا کے دیکھیں گے جب، تو وہ کہتے ہیں نا اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ بس یہ ذہن پہ بات ڈالنے کے لیے ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ جب امام احمد رضا خان نے کنز الایمان کو لکھا، کنز الایمان کو لکھنے کے بعد امام احمد رضا خان نے فرمایا، امام احمد رضا خان نے جب ترجمہ کیا، یہ کیا اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، اور جب وہابیوں نے اس کا ترجمہ کیا، انہوں نے کیا اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اس کا ماجرا کیا ہے؟ امام احمد رضا کہہ رہے ہیں چلا، وہ کہہ رہا ہے دکھا، بات کیا ہے؟ تو بات یہاں ہے، ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں، ہم نے راستہ دیکھ لیا ہے، ہم نے صدیق اکبر کو دیکھ لیا، ہم نے مولا علی کو دیکھ لیا، ہم نے عمر فاروق کو دیکھ لیا، ہم نے تمام کو دیکھ لیا، ہم نے ائمہ کو دیکھ لیا، ہم نے تابعین کو دیکھ لیا، ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، مولا ہم نے دیکھ لیا، ہمیں چلا دے، وہ اندھے ہیں انہیں دکھا دے۔ بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک کے اعلیٰ حضرت علامہ مولانا نجم صاحب قادری، نعرہ تکبیر۔ آپ دیکھیں نا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چلا، ہمیں چلنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم دیکھنا جانتے ہوں، اگر ہمارے پاس رامپور کا راستہ ہے تو ہمارے لیے دیکھنا ضروری ہے کہ راستہ کیسا ہے۔ جب ہم نے دیکھ لیا، ہم نے پہچان لیا، ہم جانتے ہیں، ہم نے دیکھ لیا راستہ صحیح ہے تو ہم چل رہے ہیں، ہمارے امام جانتے ہیں ہم حق پر ہیں، ہمارے امام نے صدیق کو فالو کیا ہے، ہمارے امام نے عمر کو مان لیا ہے، ہمارے امام نے غوث اعظم کو مان لیا ہے، ہمارے امام جان گئے ہیں کہ حق راستہ کیا ہے، اور وہ نجدی وہابی اندھے یہ نہیں جانتے کہ حق کا راہ کیا ہے، حق کی راہ کیا ہے، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں دکھا دے۔ حق کی بات یہ ہے، اور میں پہلے ہی نہیں بتانا یہ امام احمد رضا خان میں اس لیے بات ڈالنا ہوں نا کہ ایمانوں پہ بڑا حملہ ہو رہا ہے، ایمانوں پر، مسلمانوں پہ۔ ہم رچھا میں جامعۃ القادریہ میں پڑھتے تھے تو ایک رچھا میں نام ہے مہد،
ہمارا مناظرہ ہوا تھا، صغیر صاحب نے کروایا تھا بچوں میں، تو اس مہد میں گئے تھے کتابیں لینے کے لیے، وہاں پر حالات ایسے تھے تو بن کے ہی جانا پڑا ان کی طرح، کیونکہ وہ کتابیں نہیں دیتے ہیں پھر، کیونکہ اگر ان کے ہم نے یہ بتا دیا ہم نے سنت والجماعت میں سے، وہ کتابیں نہیں دیتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہے نا یہ ہم سے ساری باتیں اخذ کر لیں گے، نکال لیں گے. تو ان کی لائبریری تھی، ان کی لائبریری میں گئے. اچھا انہوں نے پہچان لیا، پہچان ایسے لیا تھا، وہ جب مسافہ کرتے ہیں تو ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے نا ہم دونوں ہاتھوں سے مسافہ کرتے ہیں، اور ان کا طریقہ یہ وہ ایک ہاتھ سے مسافہ کرتے ہیں. اچھا ہم لوگوں نے جو ہمارے جماعتی تھے وہ ویسے گئے ہوئے تھے. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، ہم نے دونوں ہاتھ دے دیے ایک دم سے، انہوں نے ایک ہاتھ دیا، وہ سمجھ گئے کہ یہ وہی ہیں، کیونکہ الجامۃ القادریہ بھی ان سے قریب میں یہ لگ 4-5 کلومیٹر دور پہ ہے، تو وہ جان گئے ویسے ہی ہیں. تو ان کے ہاتھ سے ایک بات یہ معلوم ہوئی نا، ان کے ہاتھ سے باہر سے پیسہ آتا ہے. باہر سے پیسہ کس لیے آتا ہے؟ اس لیے کہ آپ نے ان لوگوں کو اپنی طرف بلانا ہے، جو اہل سنت والجماعت میں سے ان کو اپنی طرف بلانا ہے، اور اپنی طرف بلا کے انہیں ویسے خرچہ دینا ہے، ویسے سارے کام کرنے ہیں، خرچہ بھی دلواتے ہیں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، ان سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، کیونکہ دنیا میں سب سے بڑی چیز اگر کسی کے پاس کوئی ہوتی ہے وہ ایمان ہوتی ہے. اور ایمان اگر ہمارا سالم ہے، اگر ہم ایمان والے ہیں، ہم نے دنیا میں گناہ کیے، ہم دنیا میں گناہ کرتے چلے جائیں، یقینی بات ہے انسان گناہ کرتا ہے. میں نے کہا گناہ کی سزا ملنی ہے، حق ہے، گناہ کی سزا ملنی ہے، مگر کوئی انسان اگر ایمان سے چلا جانا تو اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. پھر کتنی بھی عبادتیں ریاضتیں ہوں، سرکار کی حدیث پاک ہے نا، صحابہ کرام عرض فرماتے ہیں حضور کیا ہم سے بھی بہتر کوئی عبادت کرنے والا ہوگا، کوئی ایسا شخص ہوگا؟ سرکار فرماتے ہیں ہاں، اگر تم آنے والے دور میں کچھ لوگوں کی ایسی عبادتیں دیکھو گے، اتنی زیادہ عبادتیں ہوں گی کہ تم اپنی عبادتوں دیکھو گے تو کم پاؤ گے. سرکار فرماتے ہیں یہ مسئلہ ہے یہاں پر. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ دور حاضر آئے گا، اور دور حاضرہ میں کوئی تسبیح ڈالے گھوم رہا ہوگا، کوئی ریاکاریاں دکھا رہا ہوگا، کوئی اپنی نمازوں کو دکھا رہا ہوگا، کوئی ریاضتیں دکھا رہا ہوگا، کوئی یہ کہہ رہا ہوگا ہم عبادت والے ہیں، ہم صرف اللہ کو رضا کرنا چاہتے ہیں، راضی کرنا چاہتے ہیں. ان کی عبادتیں اتنی ہوں گی کہ تم اپنی عبادتوں کو دیکھو گے تو کم پاؤ گے، مگر یاد رکھنا ان کی عبادتوں کی طرف مت جانا، جو اللہ والے ہیں ان کی طرف چلے جانا، جو مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم و دائم ہوں گے وہی حق کی راہ پہ ہوں گے. بے شک سبحان اللہ، یہ حقیقی بات ہے. آپ دیکھیں نا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی آپ دیکھیں باتیں، ایسا نہیں ہے ہر دور میں، اور یہ ابھی سے نہیں کہہ رہے ہیں، اور معاذ اللہ عقیدے ایسے نہ کہتے سرکار مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ. ایسے عقیدے بتاؤ کون؟ ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ بتائیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے، اللہ اکبر. اور کہتے ہیں نا ان کو علم ہی نہیں ہے، معاذ اللہ رب العالمین. کہتے ہیں نا ان کو علم نہیں ہے، علم نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے ہم نے کہا تو یہ کہتا ہے نا علم نہیں ہے، غیب کا علم نہیں ہے. اگر علم کی بات کرتا نا، اگر علم کی بات کرتا نا، میرے آقا کے علم کی بات کرتا ہے، علم کی بات کر تو جا، میں نے یہ بتانا ہے. اگر تو علم کی بات کرتا ہے تو یہاں نہیں، جا صدیق اکبر کی بارگاہ میں چلا جا اور پوچھ آقا کا علم کتنا تھا. جا عمر کی بارگاہ میں چلا جا اور پوچھ آقا کا علم کتنا تھا. جا مولا علی کی بارگاہ میں چلا جا، پوچھ میرے نبی کو علم کتنا تھا. وہ بتائیں گے، وہ علی بتائیں گے، وہ عمر بتائیں گے کہ سورج ڈوب رہا تھا، سورج ڈوب چکا تھا، سرکار نے سورج کو واپس کر دیا. وہ درخت بتائیں گے، آقا نے اشارہ کیا، درخت اڑتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. وہ دور بتائے گا کہ آقا کو علم غیب کتنا تھا. ان سے پوچھ جا کے تو سمجھ جائے گا علم مصطفیٰ کیا. بے شک سبحان اللہ. اور میں نے بات کرنی ہے نا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ دیکھیں نا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کی ذات مبارکہ کو دیکھیں، حضرت جبریل علیہ السلام بنی قرآن پاک میں نا اقرا باسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھیے اپنے رب کے نام سے جو تمام کو پیدا کرنے والا ہے نا۔ حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں نا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، آپ دھیان سے سنیے گا، کہتے ہیں نا حضور اقرا، آپ نے فرمایا نا میں نے نہیں پڑھنا، پھر حضرت جبریل علیہ السلام دباتے ہیں، ایسے دباتے ہیں، اور دبانے کے بعد پھر کہتے ہیں نا اقرا، کہتے ہیں نہیں ہمیں نہیں پڑھنا، پھر حضرت جبریل علیہ السلام ایسے ایسے دباتے ہیں، پھر کہتے ہیں نا اقرا باسم ربک الذی خلق، پھر آپ نے پڑھا۔ میں نے یہ بتانا نا پہلے ہی جب پڑھنا تھا، سرکار کو علم غیب کی بات کرتا ہے تو جب اقرا بولا تھا کلام کسی اور کا نہیں تھا، کلام اللہ کا کلام تھا۔ بے شک بے شک بے شک، اگر اقرا بولا تھا یہ نبی بھی جانتے تھے جبریل اگر کلام لے کے آئے ہیں تو اللہ نے کلام دیا ہوگا، جو بھی بات کرنی ہے اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ بے شک بے شک، مگر جب اقرا بولا تھا نا تو سرکار پڑھ دیتے، سرکار پڑھتے، کیا مسئلہ تھا نا، سرکار جانتے تھے، اللہ بے شک بے شک، سرکار جانتے تھے آج اگر ہم نے یہ جبرائیل جو صرف اقرا کہہ رہے ہیں آج اگر ہم نے پڑھ دیا تو آنے والا دور یہ کہے گا کہ اگر نبی کا کوئی استاد تھا وہ جبرائیل تھے، کیونکہ جبرائیل نے پڑھایا تھا، جبرائیل نے کہا تھا اقرا، سرکار جانتے تھے، سرکار نے اس لیے نہیں پڑھا، سرکار نے فرمایا میں نے اس لیے پڑھا ہے کہ میرا رب پڑھانے والا اگر کوئی شخص ہے تو اللہ تعالیٰ ہے، بے شک بے شک، اور رب تعالیٰ ہی پڑھاتا ہے۔ اس رب کے نام سے پڑھیے نا، اس رب کے نام سے جو تمام جہان کو پیدا کرنے والا ہے جبرائیل، ہم تمہارے کہنے سے نہیں پڑھنے والے۔ آپ دیکھیں، اور اسی میں ایک چیز آپ دیکھیں، حضرت جبریل امین علیہ السلام، ان کی قوت کا یہ عالم ہے، قوت کی پروں کا عالم یہ ہے کہ وہ جب پروں کو ایک سمندر میں غوطہ دیں اور اس کے بعد ان پروں سے، حدیث شریف کا ذکر ہے نا، ان پروں کو جب جھاڑتے ہیں اس کے بعد اس میں سے 70,000 فرشتے پیدا ہوتے ہیں، جی بے شک بے شک، اتنے بڑے پر، اور جو جبرائیل امین اتنے بڑے قد کے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، اور جب دبانے کا ذکر آیا تو بتا، کوئی ایسا بتا دے جس کو جبرائیل دبائے، اور ارے میرے آقا کی ذات مبارکہ ہے، جبرائیل دبا رہے ہیں مگر آقا کو کچھ نہیں ہو رہا۔ بے شک بے شک بے شک، ہمارے آقا کی بات ہے، بے شک، انسانی جسم ہے نا، ہمارے آقا بشریت میں آئے، بے شک بے شک، انسانی جسم ہے، اور اتنا بڑا فرشتہ کسی کو دبائے۔ ہمارے آقا کی بات مت کر پیارے، آقا کی بات کرنی ہے نا تو معلوم کر حضرت ابو بکر سے آقا کون تھے، بات کرنی ہے نا آقا کی تو معلوم کر عمر فاروق سے آقا کون تھے، بات کرنی ہے نا تو معلوم کر حضرت مولا علی سے تو بات معلوم ہوگی۔ ارے آپ تو دنیا میں علم کی بات کرتا ہے، میں کہتا ہوں میرے آقا کو علم اتنا دیا ہے، ما کانا وما یکون کا علم دے دیا، بے شک بے شک، سبحان اللہ، جو ہونے والا ہے جو ہوگا، بے شک، ما کانا وما یکون، جو ہونے والا ہے جو ہوگا، تمام کا علم رکھتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ بے وسلم۔ شک بے شک، جنت کا بھی رکھتے ہیں، دوزخ کا بھی رکھتے ہیں، اور آگے آنے والے دور کا بھی رکھتے ہیں۔ بے شک، کون ایسا؟ اور یہ باتیں بتاؤ، میں نے یہ کہنا رب تعالیٰ جسے دے دے ہم کیوں کہیں؟ بے شک، کہنے ان کا عقیدہ عجیب سا ہے، کہنے کہ رب تعالیٰ کی شرکیت آتی ہے۔ میں نے یہ معلوم کرنا کہ شرکیت کہاں سے آتی ہے۔ آپ دیکھیں، اگر ہم نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب کا یقین کیا، علم غیب کا معنی ہوتا ہے نا میں بس آپ کو سمجھا رہا ہوں، میں ویسی تقریر، ابھی الحمدللہ ہمارے پاس بہت عظیم شخصیتیں ہیں، میں صرف ایسی باتیں کر رہا ہوں جو آپ کے سمجھ میں آ جائیں، اور انشاءاللہ یہ بھی، اور ہمارے امام صاحب کی محبتیں ماشاءاللہ۔ میں نے بات کر رہا تھا نا علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، غیب چھپی ہوئی چیزوں کو جاننے والا، اور علم غیب میں نے یہ نہیں کہا ذاتی ہے، ہم نے یہ کہا حضرت ذاتی ہے۔ بے شک بے شک، ذاتی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ
خود بخود رب تعالیٰ کے پاس علم غیب ذاتی ہے اور ہمارے آقا کے پاس عطائی ہے باطنی۔ آئیے بے شک بے شک بے شک رب تعالیٰ جسے جو چاہے بنا دیتا ہے۔ بے شک رب تعالیٰ نے کیسے کیسے بدکاروں کو کتنے عروج پہ لا دیا اور رب تعالیٰ نے کتنے ایسے کو جو اتنے گنہگار تھے کہاں ڈال دیا، بے شک بے شک کتنے نیک ہو گئے۔ اور وہ رب تعالیٰ جو ساری دنیا کو بنانے والا ہے، وہ رب تعالیٰ جو تجھے پیدا کرنے والا ہے، وہ رب تعالیٰ جو انسان کو پیدا کرنے والا ہے، وہ رب تعالیٰ اپنے حبیب کو اگر علم دے دیتا ہے تو اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ بے شک بے شک بے شک بس چند باتیں، بس 2 منٹ کی بات ہے۔ آپ نے نہ دیکھے علم غیب مصطفیٰ کی بات ہے، علم غیب مصطفیٰ کی بات ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ انسان ایک چیز کو یاد رکھنا، ایک چیز کو مان کے رکھنا، آج ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر ہمارے دلوں میں ہے، اگر ہمارے دلوں میں محبت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، آج اگر ہمارے دل میں ہم نے آقا کی محبت کو بسا لیا اور اس کے بعد مرنے کے بعد جب ہمارے دل میں آقا کی محبت ہوگی، ہم قبر میں جائیں گے، آقا کا چہرہ ہوگا، فرشتے کہیں گے ما کنتا تقول فی حاجر رجل، اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ہم فخر سے کہیں گے محبوبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جب آقا ہمیں دیکھیں گے، ہم آقا کو دیکھیں گے، آقا کو دیکھنے کے بعد آقا مسکرائیں گے، کہیں گے یقیناً یہ میرا غلام ہے، دنیا میں اس نے وہ باتیں مانی تھی، دنیا میں علم غیب کا انکار نہیں کیا تھا، اس نے تمام مسائل کو قبول کیا تھا۔ آج ہم ویسے مسلمان بنے، آج ہم آقا سے محبت کریں، آج ہم محبت کا اظہار ایسے کریں، ہم محبت کا اظہار ایسے نہ کریں کہ ہم نے محبت کا اظہار تو کرنا ہے، ہم نے محبت کا اظہار کر دیا مگر ہم ایسے ایسے کاموں میں مبتلا ہیں، ایسے ایسے کاموں میں مبتلا ہیں، ہم جھوٹ میں مبتلا ہیں، ہم کہتے ہیں ہم آقا کے دیوانے ہیں، ہم تمام برے کاموں میں مبتلا ہیں، ہم شراب خوری میں مبتلا ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم آقا کے مصطفی، ہم آقا کے دیوانے ہیں، ہم تمام ناجائز کام کرتے چلے جا رہے ہیں، ہم جوا کھیلتے چلے جا رہے ہیں، ہم شراب پیتے جا رہے ہیں، ہم برائیاں کرتے چلے جا رہے ہیں، ہم بدکاریاں کرتے چلے جا رہے ہیں، پھر ہم نے کہنا ہے کہ آقا کے دیوانے ہیں، ہم یہ کہیں گے ہم آقا کے دیوانے ہیں۔ ارے پیارے تو سمجھتا کیا ہے؟ جب میدان محشر قائم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، انسان کی سوچ ہے، انسان وہاں کھڑا ہوگا، ہمارے آقا دیکھیں گے نا، ہمارے آقا دیکھ کے کہیں گے یہ ہمارے غلام ہیں۔ آپ اپنی زندگانیوں پہ نظر ڈالیں، وہ آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جو ہمارے لیے روئی ہو، جو ہمارے لیے سجدے میں گری رہی ہو، جو ہمارے لیے سجدے میں پڑی رہی ہو، وہ ذات مبارکہ جو اگر پیدا ہو تو رب حبلی امتی پڑھے، جو سجدوں میں رب حبلی امتی پڑھے، وہ آقا کی ذات مبارکہ آج اپنے غلاموں کو دیکھے گی، اور اس میدان بروز محشر جب اپنے غلاموں کو دیکھے گی، وہ ذات مبارکہ دیکھ کے ہمارے آقا دیکھ کے کیا کہیں گے؟ آج ہم نے دنیا میں جو ہماری امت ہے، اس امت کو کیسے بڑھایا ہمارے آقا نے، اس امت کو کیسے پیدا کیا، کتنی مشکلات اٹھائی ہیں، کتنی مشکلات، کتنی قربانیاں دی ہیں، اپنے چچا کی قربانیاں دی ہیں، اپنی عزیز و اقارب کی قربانیاں دی ہیں، تب یہ دین اسلام پہنچا ہے۔ دین اسلام پہنچنے کے بعد جب یہ دین اسلام یہاں آیا، آج ہم کہتے ہیں نا ہم مصطفیٰ کے دیوانے ہیں، ہم مصطفیٰ کے دیوانے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم نے سنت مصطفیٰ کو گٹروں میں بہایا ہے، ہم نے اپنی داڑیوں کو گٹروں میں بہایا ہے، ہمارے لباس ایسے ہیں کہ غیر دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ہمارے لباس پہ ہیں۔ ہمارا لباس ایسا لباس ہے، ہمارا لباس وہ لباس ہے کہ دنیا دیکھ کے کہتی ہے یہ پاکیزہ لباس ہے، اگر اس لباس کو دیکھتی ہے کہتی ہے یہ پاکیزہ لباس ہے۔ ان لباسوں کو دیکھنے کے بعد انسان کہتا ہے نا مسلمان کی ٹوپی ہے، اگر پوری قوم میں وہ ٹوپیاں مسلمان کی وہ عروج پر ہوں گی، آج یہ قوم اگر صرف ٹوپیاں لگانا شروع کر دے، اپنے کرتے پہننا شروع کر دے، خدا کی قسم کہتا ہوں رب تعالیٰ اتنی برکتیں بڑھا دے گا، اتنی برکتیں بڑھا دے گا، آج کوئی مسلمان پریشان حال نہ ہوگا، مگر ہم نے اپنی نفسیانی خواہشات، اپنی نفسیاتی خواہشات کے لیے پوری زندگی قربان کر دی۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ بس یہی بات تھی چند منٹوں کی، اور حقیقی بات یہ ہے کہ بس ہم دعا کریں، میں زیادہ نہیں کیونکہ لمبی فہرست ہے،
اور سب سے اہم بات یہ ہے، سب سے اہم بات کہ ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم و دائم رہنا ہے۔ یہ تاریخ گواہ ہے، یہ تاریخ، بس آخری جملہ، یہ تاریخ گواہ ہے کہ کم بہتوں پہ بھاری آئے ہیں، یہ تاریخ گواہ ہے۔ یہ مت سوچنا ہم کہاں ہیں، ہم کتنے ہیں، یہ مت دیکھنا ہم کہاں ہیں، یہ دیکھنا ہم آقا کے دیوانے ہیں، یہ دیکھنا کہ لوگوں نے جب حضرت ابو بکر اور حضرت علی کو مت بھولنا، حضرت علی جب میدان میں اترتے تھے لوگ کہتے تھے علی تمہاری داڑھی سفید ہو گئی تھی، مولا علی فرماتے تھے داڑھی سفید مت دیکھ، یہ دیکھ کہ ہمارا دل کیسا ہے، یہ دیکھ ہمارے لیے عشق کون سا ہے، یہ دیکھ ہم کس کو مانتے ہیں، بس یہ دیکھا کرو کہ جہاں بھی جایا کرو یہ دیکھا کرو، اپنے دل کو دیکھا کرو، ہم آقا کے چاہنے والے ہیں، ہم تمام ولیوں کو ماننے والے ہیں۔ اپنے دلوں پہ جس دن جھانکنا شروع کر دو گے اس دن کامل مسلمان بن جاؤ گے۔ بے شک بے شک، بس یہی باتیں تھیں۔ اللہ پاک ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم فرمائے۔ ہمارے بولنے میں، آپ کے سننے میں کوئی اغلاط واقع ہو گئے